الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق كل ذي علم عليم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحبني فقد أطاعني. من أحبني فقد أطاعني ومن أطاعني كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھے مبارک پر کملی ڈالا کرتے تھے. ایک چادر مبارک تھی جو کملے مبارک سے مشہور ہے. کسی اللہ والے نے اس کملی کی تعریف میں کچھ مصرے کہے. میں اس کملی کے سلسلے میں کچھ مصرے پیش کرتا ہوں. محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں. کالی کملیاں انوکھی ہے صورت، نرالی کملیاں محمد کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی اللہ حوالی کملیاں محمد کی اللہ حوالی کملیاں محمد کی اللہ حوالی کملیاں نتی سر وحدت سے خالی کملیاں نتی سر وحدت سے خالی کملیاں گری بے خودی میں جو سر سے کملیاں گری بے خودی میں جو سر سے کملیاں گری بے خودی میں جو سر سے کملیاں فرشتوں نے فوراً اٹھا لی کملیاں فرشتوں نے فوراً اٹھا لی کملیاں. یہ ہے روزے محشر یہ ہے روزے محشر پتہ مصطفیٰ کا یہ ہے روزے محشر پتہ مصطفیٰ کا یہ ہے روزے محشر پتہ مصطفیٰ کا. پری ہوگی کاندھے پہ کالی کملیاں پری ہوگی کاندھے پہ کالی کملیاں. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف.
قابل صد احترام ہمارے مدرسہ شیخ احمد اللہ پال کے ناظم اور محتمم حافظ عبد الغفور صاحب، اسی طرح حضرت مولانا اقبال صاحب، دیگر معزز مؤکر علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، مدرسہ حاضہ میں پڑھنے والے عزیز طلباء اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 21 دسمبر عیسوی 2017 پال گاؤں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ پچھلے ہفتے میں اور حضرت حافظ صاحب، حضرت مولانا اقبال صاحب راجستھان کوٹا میں تھے، تو میں نے بلغ العلا بکمالہ سنانے کی جسارت کی، تو بعد میں ہمارے حضرت مولانا اقبال صاحب فرمانے لگے کہ آج تھوڑی غلطی ہو گئی، ہمیں حافظ صاحب کو درخواست کرنی تھی کہ وہ بلغ العلا بکمالہ سنائے۔ تو میں حیران تھا، میں نے کہا حافظ صاحب بھی سناتے ہیں؟ تو مولانا فرمانے لگے بہت عمدہ پڑھتے ہیں اور ہو حضرت کے جیسا پڑھتے ہیں۔ تو مجھے دلی ایک طرف تھی، شوق تھا، چونکہ میں جس وقت دارالعلوم کنتھاریا میں پڑھنے گیا بہت اخیر میں، بلکہ 94 میں پڑھنے آیا، اس سے پہلے میں اسکول میں کالج میں تھا۔ 94 میں جب پڑھنے گیا، شاید اسی زمانے میں میرے کانوں پر یہ خبر آئی کہ حضرت اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو میں نے حضرت کو ایسے نہیں دیکھا جیسے میں ابھی آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نے حضرت کو ایسا نہیں دیکھا، بس حضرت کا ذکر خیر بہت سنا، بیانات کے بارے میں، اشعار کے بارے میں، البتہ مجھے بہت طلب تھی۔ تو ایک مرتبہ میں رات کو سویا تھا تو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ تخت سجا ہے اور بہت ہی جسم بھرا ہوا اور قد و قامت کے مالک، اور بلند آواز سے بیان فرما رہے ہیں اور عمدہ اشعار پڑھ رہے ہیں۔ تو میں اپنے ساتھی کو پوچھ رہا ہوں بھئی یہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے تو نہیں جانتا؟ تو میں نہیں جانتا۔ تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں یہی تو شیخ احمد اللہ صاحب ہے۔ حضرت کو میں نے خواب میں دیکھا، تو مجھے ایک طرف تھی۔ الحمدللہ آج حافظ صاحب نے جو اشعار سنائے اتنے پیارے، اتنے عمدہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر پر کروڑ ہا کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ ابھی اور ایک چیز ہمارے حافظ یعقوب صاحب نیدا والوں نے کہا کہ یہ جو اسٹین ہے آپ کے سامنے لگی ہوئی، یہ وہ اسٹین ہے جس اسٹین پر حضرت نے بیان کیا ہے۔ تو یہ بھی اتفاق کی بات ہے، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک اور چیز، ہمارے حافظ کیا نام آصف، جو اس مدرسے کے سب سے پہلے حافظ قرآن ہے، اور آپ نے ان کی جو نعت سنی ماشاءاللہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی۔ میرے ذہن میں کچھ اور باتیں تھیں جب میں آیا، لیکن ان کے جو اشعار سنے تو انہی اشعار کے بیچ میں مجھے ایک واقعہ ایسا ذہن میں آیا کہ واقع میں اگر کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربانی دیتا ہے تو اللہ اس قربانی کو رائگاں اور بیکار نہیں جانے دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی آج تک دنیا میں آیا نہیں، نہ قیامت تک کوئی آنے والا۔ عجیب نبی ہے،
نبوت مل گئی. اچھا نبوت کب ملتی؟ 40 سال کے بعد. تو نبوت مل چکی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی علیہ السلام کو بڑا پیارا سوال کیا. اور سوال کیا تھا؟ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کو اللہ نے نبوت کب دی؟ آپ کو اللہ نے نبوت. تو آسان جواب کیا تھا؟ 40 سال. ارے بولو کیا آسان جواب تھا؟ 40 سال. لیکن نبی علیہ السلام یہ جواب نہیں دے رہے. نبی علیہ السلام کا جواب سنو. امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کے سردار جنہیں اللہ نے شان یہ دی، ہنستے تو جنت مچلنے لگے اور غصے میں آئے تو جہنم ابلنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر فرمانے لگے، تو نبی و آدم بین الماء والطین، دونوں جہاں کے سردار امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ نے مجھے اس وقت نبی بنا دیا تھا جبکہ آدم علیہ السلام بھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے. پال والو سنو اور دل کے کانوں سے سنو، اللہ نے مجھے آپ کو کیسے دلارے پیارے نبی کا امتی بنا دیا. آدم علیہ السلام کا ابھی پتلا تیار بھی نہیں ہوا، روح ڈالی بھی نہیں گئی، ابھی کوئی انسان پیدا تک نہیں ہوا، اللہ نے نبی علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کر دیا. ایک اور مقام پر پروردگار عالم فرما رہے ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کے دنیا میں بھیجنے لگے، اے موسیٰ آخری زمانے میں ایک نبی میں بھیجنے والا ہوں، اور وہ نبی اتنا پیارا ہے کہ سب سے زیادہ اس نبی کی امت ہوگی. اللہ کا شکر ہے سارے نبیوں سے بڑھ کر کس کی امت ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمانے لگے، اے موسیٰ وہ آخری زمانے میں جانے والا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی امت سب سے زیادہ ہوگی، اور اے موسیٰ قسم ہے میرے جلال کی، میں نے اس نبی کو اس نبی کی امت کو اتنا نوازا ہے کہ تمام نبیوں کی امت پر جنت حرام ہے جب تک کہ وہ میرا نبی اس کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اللہ اتنی پیاری امت ہے کہ وہ جب تک جنت میں نہ جائے ساری امتوں پر جنت حرام، تو اے اللہ وہ امت مجھے دے دے. کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ تھے. کیا تھے موسیٰ؟ اللہ سے بات چیت کرتے تھے، ان کا کوہ طور پر جاتے تھے تو ٹاور مل جاتا تھا. کلیم اللہ تھے. تو انہوں نے درخواست کی، اللہ اتنی پیاری امت ہے کہ وہ جنت میں نہ جائے تو سب پر جنت حرام ہے، تو مجھے وہ امت مل جائے. اللہ نے فرمایا، او موسیٰ
وہ امت تو میں نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی، وہ محمد کی امت ہے، وہ تیرے لیے نہیں۔ تو کہا اے اللہ کم سے کم مجھے اس امت میں پیدا کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے تو تجھے نبی بنا دیا ہے، تو اب امتی ہونے کا کوئی سوال؟ علماء لکھتے ہیں پروردگار عالم موسیٰ علیہ السلام کا یہ شوق، یہ تمنا کہاں پوری فرمائیں گے؟ جنت میں۔ کہاں پوری فرمائیں گے؟ جنت میں ملاقات فرمائیں گے، جنت ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے مجھے آپ کو اتنا نوازا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر اور آپ کا امتی بنا دیا، اور ایسے نبی دیے کہ آدم علیہ السلام تو پیدا نہیں ہوئے اور اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا۔ اس لیے مشائخ لکھتے ہیں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبوت میں اول بھی ہے اور نبوت میں آخر بھی ہے کہ آپ سے پہلے بھی کوئی نہیں اور آپ کے بعد بھی ایسا پیارا نبی جس امت کو ملے نے وہ امت اس نبی کی محبت میں قربانیاں دے تو کیا اللہ اس امت کو اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا؟ میں صرف ایک مثال لوں، آپ نے نام سنا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ ارے نام سنے نہیں سنے؟ کتنا اونچا مقام ہے، سید الطائفہ کا آپ کو لقب ملا ہے، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ نوجوان ہے اور شاہی پہلوان ہے، بادشاہ کے دربار میں آپ رہتے تھے اور بادشاہ کی طرف سے پہلوانی کے ظہر دکھلاتے تھے اور ایسے بہادر اور طاقتور تھے کہ بادشاہ کو فخر تھا کہ میرے اس جنید کو کوئی پچھاڑ نہیں سکتا، بڑے طاقتور تھے۔ آج بادشاہ نے اعلان کر دیا اگر کوئی جنید کو مقابلے میں پچھاڑ دے تو آدھی سلطنت اس کے نام کر دوں گا۔ ابھی تو ایسا کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب دینے والے تھے، کیسے تھے بولو، اور اب فرق ہے۔ اس زمانے میں بادشاہ نے اعلان کر دیا اگر کوئی جنید کو پچھاڑ دے آدھی سلطنت اس کے نام کر دوں تو پورے شہر میں ملک میں ڈنکا بجائے کہ ایسا کون ہوگا جو جنید کا مقابلہ کرے، کس کو مرنا ہے جو جنید کے مقابلے پر جائے۔ لیکن آج لوگ حیران ہیں، ایک بوڑھا انسان، کمزور انسان جو ہڈیوں کا ڈھانچہ وہ بادشاہ کے محل میں داخل ہو رہا ہے اور بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے بادشاہ سلامت، آپ نے اعلان کیا ہے اگر کوئی جنید کو پچھاڑ دے آدھی سلطنت۔ بادشاہ نے کہا کوئی شک نہیں، میں لکھ کے دے دوں کہ اگر کوئی پچھاڑ دے آدھی سلطنت دوں گا۔ تو وہ بوڑھا انسان کہنے لگا بادشاہ سلامت مجھے یقین نہیں آتا۔ کہ تو یقین کر، میری زبان سے ایک مرتبہ نکل گیا بات ختم ہو گئی۔ تو اب وہ بوڑھا کہنے لگا اگر میں مقابلہ کروں، کون کہہ رہا ہے بولو، اب جوان کا مقابلہ جوان کرے۔ ابو جہل کو یہی تو افسوس تھا کہ مجھے مار دیا گیا، اس کا مجھے افسوس نہیں ہے، لیکن میرے مقابل کا مارتا تو مجھے ایسا ہوتا کہ چلو میرے جیسے نے مارا، جو بچوں نے مار ڈالا۔ بادشاہ اس بوڑھے کو نیچے سے لے کے اوپر تک، اوپر سے نیچے دیکھ رہا ہے بار بار۔ وہ بوڑھا کہہ رہا ہے میں مقابلہ کروں، میں پچھاڑ دوں۔ بادشاہ نے کہا تو مقابلہ کرے گا؟ کہاں میں مقابلہ کروں؟ بادشاہ کو یقین نہیں آ رہا۔ اس بوڑھے نے کہا بادشاہ سلامت آپ یقین کرو میں مقابلہ کروں گا، اگر میں جنید کو پچھاڑ دوں تو آدھی سلطنت میرے نام کر دو گے؟ بادشاہ نے کہا کر دی اگر تو نے پچھاڑ دیا۔ تاریخ طے ہو گئی،
سارا شہر امٹ کے آ گیا کہ آج عجیب و غریب مقابلہ ہے کہ ایک بوڑھا انسان جنید کا مقابلہ کرنے جا رہا ہے۔ علماء لکھتے ہیں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ میدان میں اتر گئے۔ شاہی پہلوان نوجوان اللہ نے جوانی دی ہے، جوانی کی طاقت سے نوازا ہے۔ ادھر بادشاہ بھی تخت پر آ کر بیٹھ چکا ہے، سارے وزراء سپاہی سارا شہر امت کے آ گیا، دیکھنا ہے کون کس کو پچارنے والا ہے۔ جیسے ہی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ نے اپنی جوانی لے کر میدان میں اترتے ہیں، وہ برا انسان اپنا بڑھاپے کی کمزوریوں کو لے کر میدان میں اترتا ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس بوڑھے کو دیکھتے ہیں اور بوڑھا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ رہا ہے۔ مقابلہ شروع ہو اس سے پہلے وہ برا انسان حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے قریب جاتا ہے۔ وہ برا انسان قریب جا کر جنید بغدادی رحمت اللہ کے کان میں کہتا ہے، بیٹا جنید، میں جانتا ہوں تیرا مقابلہ دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا، اللہ نے تجھے قدرتی صلاحیتیں دی ہے، خدا کا صلاحیت تیرے پاس، کون تیرا مقابلہ کرے گا؟ لیکن بیٹا جنید، آج میں اپنا بڑھاپا لے کر میدان میں آیا ہوں، تیرے سامنے آیا ہوں۔ سن اے جنید، میں غریب ہوں اور میں سید ہوں، سادات خاندان سے ہوں، نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، اور اے جنید میں غریب ہوں، میرے گھر پر جوان بچیاں بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں کرانی ہیں، لیکن شادیاں کرانے کے لیے 1 روپیہ گھر میں موجود نہیں۔ بیٹا جنید، آج اگر تو مقابلہ کرے میرے سامنے، اگر تو ہار جائے، بادشاہ کا اعلان، ایک سید ایک غریب کا کام بن جائے، ہوگا نا امتحان۔ یہ حافظ صاحب کے جو اشعار تھے، آپ یقین مانیں ان اشعار سے یہ واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ آج بھی اگر کوئی مومن ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کی طرف سے اس کو اکرام ملے، احترام ملے، عظمتیں ملے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام اس کو دیکھ کر یہ کہہ دے کہ یہ میرا امتی ہے، تو آج بھی پیارے نبی علیہ السلام کے طریقوں پر، آپ کے پاکیزہ جو ارشادات ہے اس پر اگر عمل کیا جائے تو آج بھی وہ موقع موجود ہے۔ آج بھی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ میدان میں ہے، سامنے وہ سید بوڑھا ہے اور اس کی زبان پر تھا، میں غریب ہوں، سید ہوں، گھر میں بچیاں جوان بیٹھی ہے، شادی کرانے کو 1 روپیہ نہیں، اگر آج تو ہار قبول کر لے مجھ غریب سید کا کام بن جائے گا۔ نہیں، دل سے کہو، کیا جنید کے لیے ہار کو قبول کرنا آسان تھا؟ شاہی پہلوان ہے اور جس پر بادشاہ کو فخر ہے وہ اپنی ہار مان لے اور پھر بوڑھے کے سامنے تو کتنی بے عزتی، کتنی رسوائی ہو، کتنی بدنامی ہوگی۔ لیکن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ، جیسے اس بوڑھے نے کان میں بات ڈالی، آپ کے جسم پر گویا سکتا تاری ہو کہ سید اور وہ میرے مقابلے پر، نبی علیہ السلام کی اولاد سے میں مقابلہ کروں۔ پھر ادھر سوچتے ہیں بادشاہ، رعایا، وزراء، سپاہی، یہ سارے لوگ کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے، دونوں طرف کے خیال آ رہے۔ بالآخر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ جنید،
عزت جائے تو جائے، ذلتی ملے تو ملے، لیکن اے جنید تیرے ہوتے ہوئے آپ علیہ السلام کی اولاد میدان میں ذلیل ہو، یہ ہو سکتا؟ عشق رسول کی یہ مثال دے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کرو اللہ مجھے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ابھی وہ ایک طالب علم نے اور بھی ایک مصرع پڑھا تھا، بہت پیارا مصرع، کہ حافظ عبد الغفور صاحب کے مدرسے میں ٹوپیاں چلکتی ہیں، ایسا کچھ مصرع تھا۔ آج کے زمانے میں سر پہ ٹوپی رکھنا اور اپنے چہرے کو سنت سے سجانا میرے بھائیوں معمولی بات نہیں، معمولی بات۔ آپ یقین کریں، ہمارے مشائخ لکھتے ہیں، مجھے یاد ہے ہمارے حضرت مولانا اسماعیل صاحب منوبری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم کنتھاریا کے محتمیم صاحب، وہ بارہا ان کے پاس کئی لوگ آتے تھے کہ مولانا جو آیا اس کو داخلہ دے دیتے۔ حضرت کسی کو منع ہی نہیں کرتے تھے، صبح آؤ تو بھی داخل، دوپہر آؤ تو بھی داخل، اور شام کو لے کے آؤ تو بھی داخل کر لیتے تھے، جب آؤ داخل کر لیتے۔ تو کئی لوگ آتے تھے، مولانا یہ کیا لگا رکھا ہے، کتنوں کو داخلے دے رہے ہو اور جو آیا داخل کر رہے ہو، جب آئے داخل کر لیتے ہو۔ تو کیا فرماتے تھے، بھائی میں یہ نہیں دیکھتا کہ آنے والا بخاری پر آئے گا، میں تو اس نیت سے داخل کر لیتا ہوں کہ یہاں رہ کر کرتا پائجامہ پہنے گا، سر پہ ٹوپی رکھے گا، 5 وقت کی نماز بھی پڑھے گا تو انشاءاللہ کافی ہے۔ کتنا بڑا جذبہ ہے۔ اداروں میں یہ کام ہوتے ہیں، اللہ والے تیار ہوتے ہیں، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والے تیار ہوتے ہیں۔ اور مشائخ لکھتے ہیں جس بستی میں ایسے ادارے ہوتے ہیں آپ یقین کرو اللہ ان بستی والوں پر اپنی رحمتیں اتارتا ہے، ان بستی کی زمینوں میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ تو پال والوں نے کروڑوں لیے کہ نہیں لیے؟ اللہ زمینوں میں برکت ڈالتا ہے۔ بلکہ مشائخ لکھتے ہیں کہ جس بستی میں ایسے ادارے ہوتے ہیں جہاں قرآن کی تعلیم دی جائے اور ہر وقت بچے قرآن پڑھتے ہیں، مشائخ لکھتے ہیں ان بستی کے جانوروں کی تھنوں میں اللہ دودھ کی برکت ڈال دیتا ہے۔ میں نے تو کئی ایسے گاؤں دیکھے جہاں ادارے ہیں، عام بستیوں میں انڈے ملتے 6 روپے 7 روپے، جہاں مدرسہ ہوتا ہے وہاں انڈا لینے جاؤ تو 10 روپے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں برکت ڈال دیتا ہے۔ بلکہ مشائخ لکھتے ہیں کہ یہ مدرسوں میں پڑھنے والے جو مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانے جاتے ہیں، ان میں کا کوئی ایک کسی قبرستان کے قریب سے بھی گزر جائے تو پروردگار عالم ان قبرستان والوں سے عذاب اٹھا لیا کرتا ہے۔ ادارے میں پڑھنے والا ایک قبرستان سے گزر جائے، قبرستان والوں کی مغفرت ہو جائے، تو میرے بھائیوں جن بستیوں پر ایسے پیارے ادارے ہو ان بستی والوں کی مغفرت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمارے اس ادارے کو بے انتہا قبول فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی نظر بد سے پوری پوری حفاظت فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جنید بغدادی رحمت اللہ میدان میں ہے اور آپ حیران ہے کیا کیا جائے۔ علماء لکھتے ہیں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اسی میدان میں کرے یہ طے کر لیتے ہیں جنید آج تیری عزت جائے تو جائے، ذلتی ملے تو ملے، لیکن جنید تیرے ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان رسوا نہیں ہونا چاہیے۔ اے جنید آج اللہ نے تجھے موقع دیا ہے، آج ایک طرف تیری عزت ہے، دوسری طرف نبی علیہ السلام کے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ حضرت جنید
بغدادی رحمت اللہ علیہ بالآخر یہ طے کر لیتے آج ہار مان لینی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے خاندان کی عزت بچانی ہے۔ پال والو سنو اور دل کے کانوں سے سنو، جس نے نبی علیہ السلام کے خاندان کی عزت کا خیال کیا، اللہ نے اس کو کیسی عزتوں سے نواز دیا۔ من کان للہ کان اللہ لا، جو اللہ کا ہو جائے، جو اللہ کا بننے کی کوشش بھی کرتا ہے، ارادہ بھی کرتا ہے، نیت بھی کرتا ہے، رب العالمین قدم قدم پر اس کی نصرت فرماتے ہیں۔ ادھر مقابلہ شروع ہوا، جنید بغدادی رحمت اللہ خود بخود جان بوجھ کر زمین پر گر گیا، وہ برہا سینے پر بیٹھ گیا۔ ادھر بادشاہ اعلان کرتا ہے مجھے کچھ گڑبڑ معلوم ہوتی ہے، پھر سے مقابلہ کیا جائے۔ کون مان لے گا؟ کون مان لے گا؟ جبکہ ساری فضا ایک طرف ہو اور نتائج دوسری طرف جائے تو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہاں بھی ماحول ایسا تھا کہ فضا ساری جنید کی ہے اور رعایا سب دیکھ رہے ہیں کہ برہا جیت گیا۔ لیکن مسلمانوں، ہمیں اس طرح تسلی حاصل کرنی ہے کہ یہ سارے جو نتائج آ رہے ہیں اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ کس کی حکمت ہے؟ ایمان والے کا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ نے چاہا انشاءاللہ ایمان والوں کے حق میں خیر ہی ہوگی انشاءاللہ۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بادشاہ نے جیسے اعلان کیا سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنا پہلوان، ایسا طاقتور انسان، نوجوان کیسے پچار دیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا پھر سے مقابلہ کیا جائے، دعا کرو ہمارا پھر سے ہو جائے۔ لیکن مشکل ہے، وہ تو بادشاہ لوگ ہوتے تھے اور ماشاءاللہ سینہ 36 انچ کا واقع میں رکھتے تھے، بڑے سینے کے لوگ ہوتے تھے، انہیں ہار پہ بھی خوشی ہوتی تھی، ہار پہ بھی۔ تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ پھر سے مقابلہ کیا جائے، تو جنید بغدادی رحمت اللہ پھر میدان میں اترے، پھر جو ہے تھوڑی دیر مقابلہ کیا تاکہ پبلک کو دکھائیں، اور پھر جان بوجھ کے گر گئے اور بوڑھا سینے پر بیٹھ گیا۔ تو اب بادشاہ حیران ہے کہ آج میرے جنید کو کیا ہو گیا، جنید کو کیا ہو گیا۔ میرے بھائیو، بات اتنے پر نہیں تھی، اب جو بادشاہ تخت سے اترا ہے تو اس نے تخت سے غصے میں اترتے ہوئے اعلان کیا، اے لوگوں، جس جوان پر مجھے بڑا اطمینان تھا اور جس کی جوانی پر مجھے ناز تھا اور جس کی پہلوانی پر میں فخر کیا کرتا تھا، ایسا نوجوان پہلوان آج بری طرح ہار چکا ہے۔ بس اتنا اعلان ہونا تھا کہ اب جو لوگوں نے شور مچایا تو لوگ میدان میں چپل پھینکنے لگے، جوتے پھینکنے لگے، اور جس کے ہاتھ میں جو آ رہا ہے پھینک رہا ہے، یہاں تک کہ اخیر میں ایک ایسا انسان آیا جس نے مارے غصے جنید بغدادی رحمت اللہ کے چہرے پر تھوک دیا، تھوک دیا۔ آپ اتنے مایوس ہو گئے، اس مایوسی کے عالم میں اپنے گھر جاتے، رات کا وقت ہے، بستر پر ہے تو آنکھوں میں آنسو ہے، تو بیوی تسلی دے رہی ہے کہ آپ کو پہلے سے سوچنا تھا، آپ نے کیوں ایسا قدم اٹھایا کہ آج رونے کی نوبت آئی؟ تو آپ کی زبان پر ہے، سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بات نہ ہوتی تو جنید کبھی بھی یہ فیصلہ نہ لیتا۔
بس یہ الفاظ زبان پر ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، آنکھ لگتی ہے، آپ جیسے آنکھ لگتی ہے آپ نے خواب دیکھا اور خواب میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جو بھی پہلے بھی آج بھی اور آنے والے دنوں میں قیامت تک نبی علیہ السلام کی محبت میں قربانی دے گا، اللہ اس کی قربانی کو رائے گا اور بیکار جانے دے گا؟ علماء لکھتے ہیں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، آنکھ لگتے ہی خواب میں دیکھتے دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر فرمانے لگے، اے جنید آج تو نے میرے لیے ذلتی برداشت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں، اس قربانی پر اللہ کتنا بڑا انعام دے رہے ہیں، کتنا بڑا اعزاز و اکرام فرما رہے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ اے جنید تو نے میرے لیے ذلتی برداشت کی ہے، اے جنید یقین کر آج کے بعد اللہ تجھے اتنی عزتیں دے گا، پوری دنیا میں تیری عزتوں کے ڈنکے بجیں گے۔ اور اللہ نے بجائے نہیں بجائے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ کا بیان ہے کہ جب میری صبح میں آنکھ کھلی، جب صبح میں میری آنکھ کھلی تو میں قدرتی طور پر اپنے دل کی کیفیت کو بدلا ہوا پا رہا ہوں، اور اس کے بعد میں نے توبہ کی اور اللہ کا راستہ اختیار کیا، سنتوں والا راستہ اختیار کیا، اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے پھر اتنا نوازا کہ سید الطائفہ کا لقب ملا، اور اتنا ہی نہیں آج سال ہر سال ہو گئے اپنی قبروں میں بغداد میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن کروڑ انسان آپ کی محبت کا دم بھر رہے ہیں۔ آج کے اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کے پلیٹ فارم سے آپ کو یہی دعوت پیش کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ اس وقت ہمارے سامنے جو حالات ہے، ماحول ہے، فضا ہے، اس میں مجھے آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا ہے، پیارے نبی علیہ السلام کے پاکیزہ طریقوں کو زندگی میں لانا ہے کہ اسی میں کامیابی ہے اور اسی سے لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں ہم حافظ عبدالغفور صاحب کے بڑے بھائی جو انگلینڈ میں تقریباً 2 سال پہلے انتقال کر گئے تھے، اسی طرح ابھی انتقال ہوا حاجی امان اللہ جن کا ابھی انتقال ہوا، اور اسی طرح 2 سال پہلے حاجی عبدالعزیز صاحب جن کا انتقال ہوا، اور بھی ہمارے پال میں جتنے مرحومین و مرحومات ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے حافظ صاحب کے پڑوس میں رہنے والے ہمارے سہیل غلام محی الدین بھائی ملک جن کا نکاح ہونے جا رہا ہے، تو اس کے لیے بھی خاص دعا کریں، اللہ ہمارے بھائی سہیل کے نکاح کو بے انتہا آسان فرمائے، قبول فرمائے، اس میں اپنے خصوصی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 1-2 مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائے۔ مصطفیٰ شان رحمت
مصطفیٰ شان رحمت پہ دے حد سلام کی نورانی صورت پہ دے حد سلام کی پاکی ذات سیرت پہ دے حد سلام جن کو معراج میں حق کے قربت ملی سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی اور خیر الامم جن کو امت ملی اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام بہر تبلیغ حق جو کہ طائف گئے مل کے کفار پتھر لگے مارنے خون کفشے مبارک میں تلوے جانے جن کی چوتوں سے دنداں ہو کرنے لگے ان کے حق میں دعا ان کے حق میں دعا کرنے لگے ان کو اپنی تو رحمت سے خدا بخش دے میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں اس کا درجہ اس کا درجہ مورافا پہ دے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ دے حد سلام جن کے گھر میں مہینوں جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ ان کی دادوں دیش کا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے کئی دن ہو جاتے تھے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کے حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لیں،
دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، ہم کئی دنوں سے پھاکے سے تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے، میں نے 5 روٹیاں پکائی، ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی۔ اسی میں ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا، بنام خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا، وہ بنام خدا بھیک مانگ رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، مجھے ترس آ گیا، چوتھی روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلا دی، 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی، میں اسے کھا رہی تھی، آدھی روٹی میں نے کھائی، اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہوگی۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی، بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے، آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ جن کے گھر میں جن کے گھر میں چولہا جلا مرتے دم، جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی دادوں دیش کا کہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے دریا کوئی محروم در سے نہ سائر گیا، کوئی محروم در سے نہ سائر گیا، اس نبی کی سقا، اس نبی کی سقا پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں، مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ آج ہم اس کے گناہگار بندے، سیاہکار بندے، اقراری مجرم اس رب کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکاریں تاکہ وہ رب ہم گناہگاروں پر رحم فرمائے۔
میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبان پر اللہ کا نام۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں، سوچیں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا۔ اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں، اے اللہ آج تک میں نے کسی گناہ کی
مالک بڑا مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہاوے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ اللہ کے عشاق بندے ہیں، بندیاں ہیں، رونے والے بندے بندیاں ہیں، اور ہم تو اسی لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ رو کر اپنے روٹے ہوئے رب کو راضی کریں۔ تیرے سامنے جھکرا پہاڑی سے اس جہنمی کو دھکا دیا جائے گا، وہ لڑکتے جب نیچے آئے گا جل بن کر ختم ہو گیا ہوگا اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس پر موت آ جاتی تو بہت اچھا تھا، لیکن اس پر موت نہیں ہے، بس پھر جان ڈالی جائے گی، پھر جسم سنوارا جائے گا، پھر لے جایا جائے گا، بار بار اس طرح آگ کی پہاڑیوں سے دھکے دیے جائیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندی ہو، یقیناً ہم سے دنیا کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، گرمی برداشت نہیں ہوتی، ٹھنڈ زیادہ ہو جائے ہم سے برداشت نہیں ہوتی، دنیا کی بدبو ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، تو جہنم کا خون،
جہنمیوں کا دید ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ ہم تو اتنے نازک کمزور ہیں، ہمارے پاؤں میں ایک کانٹا چوب جائے ہماری چیخ نکل جاتی ہے، ایک ذرا سی آگ ہاتھ میں لگ جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو جہنم کے وہ کانٹے، جہنم کی آگ، جہنم کے دھوئیں یقین ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، آج اس مہربان اللہ کے سامنے، اس بہت زیادہ معاف کرنے والے اللہ کے سامنے آ کر بیٹھے ہو، دو چار آنسو بہا لو تاکہ اس آسمان والے کو ہم پر رحم آ جائے۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، ہم گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، میری آنکھوں کو سن، میری آنکھوں کو سن لے جترا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ درود شریف دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ معاف کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ گزر کرنے والے اللہ، اور اے چھوٹی چھوٹی باتوں پر راضی ہو جانے والے اللہ، دیکھ آج تیرے سامنے کیسے کیسے تیرے بندے آئے ہیں، کیسی کیسی تیری بندیوں نے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اے اللہ آج تو حد ہو گئی، مہمان رسول آ کر بیٹھے ہیں، مہمان رسول نے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اے اللہ ان میں کا ہر کوئی اتنا قیمتی ہے کہ کسی قبرستان کے قریب سے گزر جائے تو قبرستان والوں سے عذاب اٹھا لیا کرتا ہے۔ اے اللہ اہل دل علماء ہے، صلحاء ہے، حفاظ کرام ہے، مساجد میں امامت کرنے والے ائمہ عظام بیٹھے ہیں، دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے والے اور تیرے دین کے خاطر قربانیاں دینے والے آج تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں، کئی نوجوان آ کر بیٹھے ہیں، کئی نوجوان آ کر بیٹھے ہیں، اور میرے اللہ وہ نوجوان جو کبھی اپنی ضرورت کے لیے اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں رویا، آج تیری محبت میں رو رہا ہے، آج تیری عشق میں آنسو بہا رہا ہے۔ اے اللہ سفید داڑھی والوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، ادھیر کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے، سب تجھے منا رہے ہیں، سب تجھے راضی کرنے آئے ہیں، اور یہ سارا مجمع تجھے پکار رہا ہے۔ اس لیے اے ہمارے اللہ کہ تیرے بغیر ہمارا کام بننے والا نہیں ہے، تو ہی تو ذات ہے کہ ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک تو نے ہماری ضرورت کا خیال کیا ہے، شوق کا خیال کیا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین
مرحومین و مرحومات جو تیری رحمت میں آ چکے ہیں، ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو چکے ہیں، اے اللہ آج اتنا بڑا مجمع ان سب کے لیے آپ سے درخواست کر رہا ہے، اے اللہ تمام مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہمارے حضرت شیخ احمد اللہ رحمت اللہ علیہ، اے اللہ بہت بڑے انسان تھے، بہت بڑے انسان تھے، اس بستی میں تو نے ہیرا پیدا کیا تھا، اے اللہ ان کی قبر کو حد نظر تک وسیع کشادہ فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ آج ان کے رشتہ دار، ان کے بھتیجے، ان کی اولادیں وغیرہ اور ان سے محبت کرنے والے لوگ آج انہیں یاد کر رہے ہیں، ہر مجلس میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں، اے اللہ ان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں سبھی کو صبر جمیل عطا فرما، نعم البدل عطا فرما، اے اللہ ہمارا یہ ادارہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، نظر بد سے حفاظت فرما، اے اللہ حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے اور فتنوں کے فتنوں سے اے اللہ ہمارے اس ادارے کی پوری بستی کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، میرے اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، تیرے بندے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اور تجھے اپنے دکھ سنا رہے ہیں، میرے اللہ تجھے اپنے دکھ سنا رہے ہیں، ایک دکھی اپنا دکھ تجھے نہ سنائے، ایک بیمار اپنی بیماری تجھے نہ کہے، کس کو کہے گا میرے اللہ، کس کو کہے گا؟ اے اللہ جو دکھی ان کے دکھوں کو دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں ہمارے گھروں میں کوئی بیمار ہے اللہ سبھی کو شفاء کلی عطا فرما، اے اللہ امت کی کھیتیوں میں برکت عطا فرما، تجارتوں میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، اے اللہ راندیر ہے، پال ہے، سورت ہے، اللہ والوں کی بستیاں ہیں، علماء کی بستیاں ہیں، بے شمار تیرے نیک سارے بندے ان بستیوں کی قبرستانوں میں آرام فرما رہے ہیں، اے اللہ سب کے درجات بلند فرما، سب پر اپنی خصوصی برکتیں نازل فرما، اے اللہ اس وقت جو علماء ان شہروں میں موجود ہے، راندیر میں، سورت میں، پال میں، آس پاس کے دیہاتوں، یقیناً میرے اللہ اپنے زمانے کے جنید ہے، بایزید ہے، اے اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما، ہمارے ان علماء مشائخ اساتذہ کرام اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں تندرستی عطا فرما، انہیں عافیت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما، کاروبار تجارتوں میں برکت عطا فرما، امت کی کھیتیوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے اس پال پر اپنی خصوصی برکتیں نازل فرما، خصوصی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ ملک میں رہتے ہوئے، شہر میں رہتے ہوئے، بیرون ممالک میں رہتے ہوئے جو لوگ اس ادارے کی، اس بستی کی فکر کرتے، خیال رکھتے، اللہ سب کو دنیا آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما، اجر عظیم اجر جزیل عطا فرما، مالک یہ ہماری دعائیں ہیں، آپ کے ذمہ قبول کریں، ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں، اور میرے اللہ ان ہاتھ پھیلانے والوں میں آپ تو دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے آپ کے نیک سالے برگزیدہ بندے آ کر بیٹھے، میرے اللہ جن کا ہاتھ پھیلانا تجھے پسند آئے اور جن کی آنکھوں سے نکلا ہوا گرم آنسو تجھے پسند آیا، میرے اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔